میں بھائی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بریک سے پہلے جاتے ہوئے میں نے جو ایک سوال میں جس کے اوپر مجھے پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں آپ کو پہلے داخلی سطح کے اوپر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں اوورکم کرنا ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بعض حلقے جو ہیں وہ کچھ دینی جماعتیں ہیں, کچھ اسلامی دینی جماعتیں ہیں, اور کچھ جو ہے وہ دوسری جماعتیں بھی ہیں. ایک جماعت خاص طور پر یہ مذاکرات کی بات کرتی ہے, اگرچہ کہ حکومت واضح طور پہ کہتی ہے کہ جی یہ ان سے جو یہاں پر ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں, ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں, ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے یہاں ہمیں ملک کے داخلی معاملات ٹھیک کرنے ہیں, اور اگر ٹھیک کرنے ہیں تو وہ جو سیاسی ونگ ہے یا آپ اس کو کہہ لیجئے جو ہمدردیاں ہیں وہ کیسے روٹ آؤٹ کی جائیں اس ملک سے, کیونکہ اس کے بغیر شاید ممکن نہیں ہو پائے گا. وہ جو افغان طالبان ہیں ان کو بھی بات اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ان کے جو لنکس ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلش کر لیتے ہیں. آپ ایک دفعہ روٹ آؤٹ کرتے ہیں, پھر اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, پھر روٹ آؤٹ کرتے ہیں, پھر تو یہ جو لوکل فیسیلیٹیشن ہے اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دیکھیے سب سے بڑا چیلنج ہی وہ لوکل فیسیلیٹیٹرز ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے چیلنج جو ہیں ہمدرد ہیں ان کے, جو ہمیشہ جب کوئی ریاست پاکستان ایکٹیویٹی کرنا شروع کرتی ہے ایسے گروپس کے خلاف تو وہ میدان عمل میں آ کے پھر آوازیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, بلند کرتے ہیں کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا اس کا حال کیا ہے کہ آپ ان ہمدردوں کا کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ہمارے پاس فی الوقت نوشاد اتنا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ جسے کہتے ہیں فتنۃ الخوارج یا TTP بیکڈ بائی افغان طالبان اینڈ انڈیا, یہ فل تھروٹل کے ساتھ اب پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز کی طرف بھی آئیں گے. اگرچہ آج فتنۃ الخوارج کے ایک ترجمان نے اسلام آباد واقعے سے لا تعلقی شو کی ہے, لیکن یہ صرف ایک اسٹریٹجک موو ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ موڈس اپرنڈائی کس کا کیا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کم ہے. لیکن اصل میں نیگوسیشنز جو ہیں اگر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ بھی جائیں, چلیں بہت دوست ممالک زور لگاتے ہیں پہنچ بھی جائیں, تو ایسا پیکٹ 1 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا, میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. دوسری ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کریں, لیکن ڈائریکٹ ٹارگٹ سے پہلے بھی آپ مثلاً افغانستان کی اکانومی اور ان لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات پاکستان سے جاتی ہیں. نمبر 1 آپ بارڈر سے اگر کریں گے تو وہ پھر ایک انٹرنیشنل وائس آ جائے گی کہ جناب بارڈر تو بند ہے ابھی بھی, بارڈر بند ہے لیکن پھر بھی چیزیں جا رہی ہیں ادھر, ٹھیک ہے. ہاں اسمگلنگ, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا نمبر 1. نمبر 2 ہماری ٹارگٹڈ جو آپریشنز ہم نے ماضی میں بھی کیے, ابھی ہم نے پاکستانی فورسز نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی, قاری امجد عرف قاری مزاحم والی, وہ نمبر 2 تھے نور ولی محسود کے. اچھا اس کے بعد جو دوسری آپشن پاشا صاحب ڈسکس کر رہے تھے وہ ہے افغان ریزسٹنس کونسل جو ہے, جس کے سارے لیڈرز مثلاً اس میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود بھی ہے. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ احمد مسعود جو ہے طالبان کی فائنل وکٹری میں آخری ریزسٹنس تھی, اور اس کو بھی ختم کرنے کے لیے پاکستان نے اسسٹ کیا تھا, ہیلپ کیا تھا, رائٹ. اچھا اس کے بعد دوسرے جتنے تھے وار لارڈز, عبدالرشید دوستم ہو گئے یا کمانڈر اسماعیل ہو گئے یا سیاف ہو گئے, وہ باقی لوگوں کو بھی ہم نے ہی مینیج کیا تھا. حکمت یار کے معاملے پہ میں ابھی ذرا, اب چوائسز کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ پورے وہاں پہ ایک جمہوری نظام کی طرف جائیں, جو بہترین چوائس ہو سکتی ہے. اس میں ہم یہ نہ کریں کہ اپنا ایک ہم بندہ جو ہے وہ پک کر لیں کہ جناب ہم تو اس کے پیچھے زور لگائیں گے. افغانستان کے عوام کو حق دیجئے کہ وہ ووٹ کریں, لیکن الیکشن کروائیں, جمہوریت کی طرف جائیں. پاکستان کی بیٹس جو ہے وہ اس وقت سب سے بیسٹ جو ہے وہ گلبدین حکمت یار ہے. پاشا صاحب نے چونکہ نام لیا تو اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک مذہبی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا کافی پیار محبت تھا. پھر ان کا جو حزب اسلامی تھی اس کے پلیٹ فارم سے اسی مذہبی جماعت کے نوجوان جایا کرتے تھے. نوشاد آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں, اور وہ جا کے جہاد لڑا کرتے تھے. آپ اس زمانے میں یونیورسٹی میں وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے ہوتے ہوئے. یہ پاکستان کے پاس آپشنز ہیں, لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ افغانستان کے لیے بہترین آپشن ہے جمہوریت, اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, کیونکہ جو افغانستان کے وہ لوگ
جو امن پسند لوگ ہیں. آپ نے نا بھائی صاحب 2 دفعہ جمہوریت کا نام لیا ہے, پتہ نہیں کیوں میرے سے رہا نہیں جا رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں پاشا صاحب کی طرف جاؤں گا اس سوال کو لے کے کہ یہ کیسے ممکن ہے. پاشا صاحب سینچریز کی ان کی ایک تاریخ ہے جو وار ریڈن ایریا کے طور پہ, اور وہ وہاں پر یہ کانسیپٹ جو ہے شاید آپ کے لیے اور میرے لیے تو ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے, وہاں تو شاید اس قسم کا کوئی, آپ کو لگتا ہے ماضی میں کوئی ایسی چیز تھی یا وہ کو اس کی طرف جا سکتے ہیں, یہ ایک پہلو ہے, اس پہ ضرور بات کیجیے گا. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ضرور آیا ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہے سری لنکا کی ٹیم پاکستان آئی تو لاہور میں واقعہ ہوا, اب پھر سری لنکن ٹیم جو ہے وہ پنڈی میں ہے اور یہ واقعہ ہوا. اقوام متحدہ کی رپورٹ کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا, لیکن آپ کے سامنے فتنہ الہند جو ہے, فتنہ الہند کا معاملہ جو ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ اس کو وہاں وانا میں سانحہ پشاور کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں انٹرنیشنل کرکٹ کو دوبارہ بلاک کرنے کی کوشش. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو فورسز ہیں یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہینڈز کے ساتھ اب فل فلیج جسے کہہ لیجئے کہ ہم پر حملہ آور ہیں. اس سچویشن میں یہ جو دونوں اطراف ہیں, مطلب انڈیا اور افغانستان, بیک وقت جو آپ نے شکست فاش دی, اب انہوں نے اس کا راستہ جو نکالا ہے تھرو افغانستان, اس کو تیز کرنے کا, سوئفٹ کرنے کا, اس وار کو مزید بڑھانے کا, اس سچویشن کو پاکستان کیسے نپٹ سکتا ہے پرووائڈڈ کہ جو ہماری سچویشن اس وقت ہے, انٹرنل معاملات ہیں جو میں نے پہلے جس ٹاپک کی بات کی, یہاں کی جو ہمدردیاں اس کو تھوڑا سا ساتھ کرتے ہوئے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ بتائیے کہ کیسے نپٹے گا پاکستان. میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پاکستان لانگ سسٹین وار نہیں کر سکتا, پہلی بات. دوسری بات, پاکستان نے اس وقت جو ہے وہ ڈیفینسو موڈ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم ان کا جواب دیتے ہیں اور ان کو ہلاک کرتے ہیں, جو ٹی ٹی پی اور اس طرح کے دوسرے پاکستان دشمن حملہ آور ہوتے ہیں. ہمیں 2 چیزوں پر پوری توجہ دینی چاہیے جو ہم شاید نہیں دے رہے. ایک یہ ہے کہ انٹرنلی ہمارے جو ان کے سہولت کار ہیں وہ افغان مہاجرین کی صورت میں جو پاکستان میں ہیں ان کو مکمل طور پہ یہاں پر صفایا کر دینا چاہیے. ویسے تو یہ ہے کہ پاکستان کر رہے ہیں لیکن جس تیزی کے ساتھ, جس آہنی ہاتھ کے ساتھ ان کو یہاں سے دفع دور کرنا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کا ابھی وہ ریزالو نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہاں پر ان کے جو ہمدردان ہیں, جو ان کے سیاسی حلیف ہیں, کھل کے مجھے کہنے دیجئے کہ پی ٹی آئی, عمران خان اور ان کے حواری جو ہیں وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں. اس بارے میں ریاست کو میرا خیال ہے کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے اور شاید نہیں ہے, لیکن جس آنی ہاتھ سے اس فتنے کو دبانے کی ضرورت ہے جو پاکستان کے اندر ہے, وہ شاید ہم اس ریزالو کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے. پاکستان کے پاس آپشن یہ ہے کہ پاکستان وہاں پر رجیم چینج کرنے کی کوشش کرے, اور وہ پاکستان کے لیے بہت سارے پازیٹیو چیزیں وہاں پر مشہور ہیں جن کا ذکر اپنے شاہ صاحب نے بھی کیا ہے, جیسے احمد مسعود ہے, جنرل دوستم ہے, کمانڈر اسماعیل ہے, تاجک ازبک لوگ جتنے ہیں, حکمت یار ہے, سیاف ہے, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اینٹی طالبان ہیں. ان کو اگر ہم اکٹھا کر کے اپنی جو آن سلاٹ ہے فتنۃ الخوارج پر اس میں اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت مضبوط. ٹھیک ہے, لیکن جمہوریت کا کوئی کانسیپٹ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دوسری چیز جو پاکستان کے بہت حق کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جو اس وقت رجیم ہے اس کے اندر 2 گروہ واضح ہیں. ایک سراج الدین حقانی نیٹ ورک کا گروہ جو ہے وہ پرو پاکستان ہے, ان کی پاکستان کے ساتھ ہمدردیاں بالکل واضح ہیں, جبکہ جو ہیبت اللہ مولا عمر اور ہیبت اللہ خان جو ان کے اس وقت امیر ہیں وہ پرو انڈیا ہیں اور اینٹی پاکستان ہیں. تو اس حوالے سے بھی پاکستان کی جو طالبان رجیم کے اندر ہمدردیاں ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے, اور اگلی بات جو طالبان ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں ان میں بھی 2 گروہ ہیں. ایک ملا عمر کے جو بیٹے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہیبت اللہ خان کی جگہ پہ, ہیبت اخندزادہ کی جگہ پہ یہ میرا حق ہے, کیونکہ طالبان جو ہیں وہ ملا عمر کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں, تو ان کی خواہش یہ ہے کہ میں یہ امیر کا جو مقام ہے یہ مجھے حاصل ہو. تو یہ پازیٹیو فیکٹر ہیں پاکستان کے لیے. اب ہم آتے ہیں, آپ نے جس بات کیا کہ جمہوریت کی بات ہے, شاہ صاحب کیونکہ بہت بڑے
جمہوریت پسند ہیں تو وہ ظاہر ہے انہوں نے بات کر دی، لیکن افغانستان کی 3000 سالہ تاریخ کے اندر وہاں پر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دے آلویز ٹاک افغانز، چاہے وہ مذہبی افغان ہو، چاہے وہ ایکسٹارشن والے دہشت گرد افغان ہو، دے آلویز ٹاک تھرو دا بیرل آف گن. وہ بلٹ کے ذریعے بات کرتے ہیں، وہ بیلٹ کے ذریعے بات نہیں کرتے. اس لیے وہاں پر یہ رجیم لانے کا، جمہوریت لانے کا، یہ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حق ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. وہ ہمیشہ آپس میں لڑ کر بھائی صاحب ہمارے جو معاملات ہیں ان میں دخل اندازی وہ بند کر دیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں، ویسے نوشاد بھیج دینا چاہیے تھا. ایک ہمارے پاس ایگزامپل ہے. اب اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو پھر وہ کنٹروورسیز ہو جائیں گی. جب اشرف غنی اور عبداللہ اور پاور شیئرنگ حامد کرزئی، وہ جمہوریت ہی تھی. نہیں، وہ افغان نہیں تھے، وہ تو تالے ازما تھے اور وہ دشمن تھے افغانوں کے. وہاں پہ الیکشن ہوئے، الیکشن ریزلٹس کی بنیاد پہ وہ پاور شیئرنگ ہوئی، یعنی الیکشن. ٹوٹی پھوٹی جمہوریت جو ہے وہ کسی صورت میں جمہوریت نہیں تھی، وہ بالکل امریکیوں کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر انہوں نے کیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کو ڈسٹیبلائز کرنے میں بھی، مطلب اب کیا بات کی جائے، اس کو چھوڑ دیجئے. پھر ایسے ہی معاملات جو ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ اس طرح کی کوشش جو ہے نا، یہ برطانیہ نے بھی کی تھی. امان اللہ بھی بہت اوپن معاشرہ لانے والے تھے، ان کو افغانوں نے قتل کر دیا تھا. امان اللہ کنگ، جی بالکل. اس لیے وہاں پر جمہوریت کوئی نہیں ہے. وہ 3000 بھائی صاحب ہمیں تو ویسے وہ جمہوریت لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، تو ہمارا مسئلہ نہیں. ہمیں تو اصل معاملہ ہے کہ جب تک ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے. میرا جو سوال بھائی صاحب بیچ میں رہ گیا وہ یہ تھا کہ یہ جو نیکسس ہے، یہ کلیئرٹی کے ساتھ دیکھیں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ بالکل کلیئرلی، ڈی جی آئی ایس پہ نے بھی آپ کو بتایا، وزیر داخلہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں، وزیر دفاع بھی اس پہ بات کرتے ہیں. یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ بھارت افغانستان جو نیکسس ہے، وہاں پہ امیر متقی وہاں موجود تھے جب یہ سارا کچھ یہاں ہو رہا تھا. یہ جو نیکسس ہے اب اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ دونوں سرحدیں گرم کرنا، بیک وقت ان کو ہینڈل کرنا، ڈیل کرنا، یہ کتنا ہمارے لیے جیسے کہہ لیجئے کہ ہم اس کو مینج کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور اس سے ہم کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا ایک پوائنٹ ہے کہ انڈیا، کیونکہ دیکھیں پیسہ، فنڈنگ اور جو ایک اسٹریٹجک سپورٹ، ٹریننگ، ویپنری، یہ سارا کچھ وہاں سے آ رہا ہے. اس کو کیسے ہینڈل کریں پاکستان؟ مجھ سے سوال کریں؟ جی بھائی صاحب آپ سے. جی دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جو انٹیلیجنس کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے کہا، چونکہ سب سے پہلے بارڈر سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی انٹرنل سیکیورٹی اس لیے ہے کہ بہت آسان ہو گیا ہے انڈیا کے لیے یا افغانستان کے لیے کہ ایسے نیٹ ورکس کو سپورٹ کرے، وہ ان کو سب پرچیز کرے اور لانچ کر دے، اور وہ پاکستان میں آ کے کہیں بھی اسٹرائک کر جائیں. یہ سب سے آسان کام ہے. اس سے اس کا انہیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بدنامی نہیں ہوگی. رائٹ. سو اس وقت وہ آپٹ کریں گے وہ چیز، اور اس کو روکنا جو ہے وہ ریاست پاکستان کا کام ہے، جس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے بھی اشارہ کیا دونوں صاحبان نے کہ ہمارے اندر ایک یونٹی ہو کہ ہم ایک نئے فیز میں جا رہے ہیں وار کے. اور یہ وار جو ہے یہ سرحدی وار سے زیادہ ہمارے انٹرنل رینکس کے اوپر حملہ آور ہوں گے، دہشت گرد نیٹ ورکس، اور وہ پوری فل فورس سے ہوں گے. اس کو کیسے روکنا ہے، اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا ہمیں ریاست کے لیول پہ، عوام کے لیول پہ. عوام کو تھوڑا سا رسپانسبلٹی شو کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ بھی ہمدردوں کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن مصلحتاً خاموش رہتے ہیں. سو ایک نئی اسٹریٹجی، بالکل ہمیں نئی صورتحال کا سامنا ہے کہ دونوں سرحدوں سے ہمیں خطرات ہیں، لیکن سرحدوں سے زیادہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے شاید اس وقت ہے. چونکہ آپ نے جو کہا، وہ جو موٹر سائیکل سوار جس نے وہاں خود کو اڑایا، چونکہ سیکیورٹی راول پنڈی اسٹیڈیم کے ارد گرد اتنی زیادہ تھی کہ سوچا نہیں تھا جا سکتا. لیکن میں ہیٹس آف ٹو سری لنکن کرکٹ ٹیم، انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بالکل بغل والے شہر میں ایک دھماکہ ہوا اور وہ ابھی تک میچ کھیل رہے ہیں.
اور ان کے جو ہے 100 کے قریب 3 آؤٹ ہو چکے ہیں. تو نہیں وہ تو ان کی اسپرٹس ہائی ہیں, ہمیشہ سے انہوں نے بہت ساتھ دیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا. اب میں یہ جس سیناریو کی طرف ہم جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, اور اسی کی جو تعلق ہے 27ویں آئینی ترمیم سے ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ایک ریسٹرکچرنگ کی گئی ہے آرمڈ فورسز کے اندر بھی, اور یہی ایک پرسپیکٹو ہے جس کے اوپر اب بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ابھی لیتے ہیں ایک بریک, اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں یہ جو ارینجمنٹس کیے گئے ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ کیوں کیے گئے ہیں, جس کی طرف بخاری صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمیں اب ایک جوائنٹ ایفرٹ, ایک جوائنٹ لیول کے اوپر مل کر اس سارے معاملے کو نبڑنا ہے, کیونکہ ہمیں وار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے بھارت اور افغانستان کی طرف سے. لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے.